عزیز بہنوں، اس مبارک سفر میں، جنت سے جنت تک کے اس سفر میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس سفر کی 5ویں قسط ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر زندگی کا جنت سے شروع ہوا ہے، جہاں ہمارے دادا آدم اور دادی حوا نے زندگی گزاری، اور ہم سب کو واپس وہیں جانا ہے۔ وہ ہمارے باپ کی میراث ہے وہ جنت۔ لیکن جنت سے نکل کر واپس جنت تک جانے کا سفر اور اس کے لیے کچھ زیادہ راہ، یہ اسی کی داستان ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس سفر میں کیا چیزیں ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور کس طرح سے ان رکاوٹوں کو ہٹا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، جس میں خاص طور سے جادو پر بات کی گئی تھی، اور اس کے ساتھ پھر کچھ دوسری چیزیں تھیں جیسے نظر اور وغیرہ کے اثرات۔ آج اسی کی اگلی قسط ہے، جو ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم جز ہے۔ آج ہم وہ شروع کریں گے، جنت سے جنت تک کے اس سفر میں۔ یہ داستان جو ہماری چل رہی تھی، آج کا موضوع ہے اس میں مثبت اور منفی سوچ۔ مثبت اور منفی سوچ، ایسی سوچ جو زندگی کے اہم فیصلوں پر اثر انداز ہو جائے، یہ بھی ہمارے اس سفر کا ایک اہم حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے۔ اور ہم بھول جاتے ہیں یہ بات کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے ایمان پر بھی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو چیز بھی ایمان اور عمل پر اثر انداز ہو، اس کا اس سفر پر اثر پڑے گا۔ یا تو وہ ہمارے سفر کو آسان کر دیتی ہیں وہ چیزیں، یا ہمارے سفر میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ مثبت اور منفی سوچ کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ایک مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب غزہ کی یہ جنگ شروع ہوئی تھی، پہلی رات جب حملہ کرنے کی خبر آئی تھی کہ غزہ سے اسرائیل پر حملہ ہو گیا ہے، کیسا لگا تھا؟ آپ کے آس پاس لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ ان کے اندازے کیا تھے؟ کیا کسی نے یہ سوچا تھا کہ یہ جنگ اتنی طویل ہو سکتی ہے؟ کیا کسی نے یہ سوچا تھا کہ یہ چھوٹی سی جماعت اس ظالم اور جابر طاقت کے سامنے اتنے دن ٹھہر سکتی ہے؟ کس نے سوچا تھا؟ جس نے سوچا ہوگا اس کی سوچ مثبت تھی، جس کو یہ یقین ہوگا کہ چھوٹی سی جماعت، بہت چھوٹی جماعت ہے، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور بہت سادہ سا سامان ہے ان کے پاس، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہے، تو انہوں نے یہ بات، ان کو یہ یقین ہوگا کہ یہ جنگ چلے گی اور ام، اس کا نتیجہ سامنے آئے گا اور اہل ایمان کو فتح حاصل ہو کر رہے گی۔ لیکن عموماً جو سوچ تھی وہ منفی سوچ تھی۔ لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ یہ جنگ 2 دن، 3 دن، ایک ہفتہ، یہ 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 قوم ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، بس اب فیصلہ ہو جائے گا۔ ہفتہ پورا ہوا، مہینہ پورا ہوا، سال پورا ہوا، اور جنگ جاری ہے۔ یہ طاقت اس ننھی سی جماعت کو مٹا نہیں سکی۔ سب کی اپنی اپنی سوچ تھی، اور اس سوچ کے حساب سے اپنے اپنے ثواب یا بدلے کے مستحق بھی ہو گئے، اور جو واقع تھا، جو کچھ ہو رہا تھا، اس پر ہماری سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ تو وہ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، وہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی مثال تھی، ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمیں اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں آئے دن ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی مصیبت آئے تو اس میں
یہ امید رکھنا کہ مصیبت چھٹ جائے گی، ٹل جائے گی، یہ ایک مثبت سوچ ہوتی ہے۔ اور یہ سوچ کہ بس آ, ختم، ہمارے اوپر ہر دم مصیبتیں ہی آتی ہیں، ہم بد نصیب ہیں، اور کبھی اچھا ہوا ہی نہیں ہمارے ساتھ، یہ مصیبت کبھی ٹلے گی ہی نہیں۔ اور جتنے غلط اثرات ہو سکتے ہیں ان سب کے بارے میں سوچا جائے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور صحیح سوچ کچھ نہ ہو۔ اور اتنی اس حد تک ہو جائے کہ زندگی کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جائے وہ چیز، وہ سوچ یقین کی حد تک ہو کہ وہ ہماری زندگی کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جائے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ اچھی امید اور بدشگونی یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے الٹی ہیں۔ کسی بھی چیز سے برا شگون نکالنا، یہ سمجھنا کہ بس اب اس کے بعد برا ہی برا ہے، بد نصیبی ہے اور بربادی ہے، یہ بدشگونی کی ہوتی ہے۔ اور اگر کسی بھی چیز سے اچھی امید لگائی جائے تو یہ نیک کام ہوتا ہے۔ آئیے اس سلسلے میں حدیث دیکھتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طیارہ وخیرها الفعل قالوا وما الفعل قال الکلمۃ الصالحہ یسمعها احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی بری بات ہے، اچھی امید رکھنا بہتر ہے۔ فعل مانے اچھی امید رکھنا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول فعل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات، کسی کے منہ سے اچھی بات سنو، تمہارے منہ سے کوئی اچھی بات سنے، یعنی ایک بھلی بات جو کسی کو سنائی دے، وہ وہ بہتر ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً کہنا کہ انشاءاللہ خیر ہوگی، بس یہ مصیبت ٹل جائے گی، بہت دن نہیں رہے گی، اچھے ہو جاؤ گے، صحیح ہو جاؤ گے، یہ چیز فعال ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما الفرق بین الفعل والطیارہ ان الفعل من طریق حسن الظن باللہ والطیارہ لا تکون الا فی السوء فلذلک کرہت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ بدشگونی اور خود اچھی امید دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب ہم اچھی امید لگاتے ہیں، اچھی بات منہ سے نکالتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے اچھی امید رکھی ہے، ہم نے اچھی منہ سے اچھی بات کس وجہ سے نکالی؟ اللہ سے اچھی امید رکھی اس لیے اچھی بات نکالی۔ اور بدشگونی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھے اچھا کریں گے ہی نہیں، کبھی یہ مصیبت ٹلے گی نہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کبھی انصاف کرتے ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو ناپسند کیا گیا ہے، بدشگونی کرنا ناپسند۔ منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں، ایسی بات جو دوسرا سن کے اس کے اوپر اچھا اثر پڑے، اور منہ سے بری بات نکالنا جس سے دوسرا مایوس ہو جائے، یہ یہ مایوسی گناہ ہے، کفر ہے۔ لوگ کن چیزوں سے برا شگون نکالتے؟ پرندے، الو بول گیا، چمگاڈا لٹکی تھی، نہیں، کوا بولا، ہاں یہ بہت اچھی بات ہے، کوا بولا تھا۔ اگر الو بولا تھا تو بہت بری بات ہو گئی، کوا بولا تو بہت اچھی بات ہوئی۔ گنتیوں سے بھی شگون نکال لیتے ہیں، کچھ گنتیاں ہوتی ہیں اس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ بدشگونی کا مطلب آپ اپنے ہمارے عام زبان میں نحوست یا منحوس سمجھ لیتے، کچھ گنتیوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس گنتی میں شادی کی تاریخ نہیں رکھی جائے گی، اس گنتی کا فلیٹ بک نہیں کیا جائے گا، اس گنتی کے فلور پر نہیں رہیں گے، وہ گنتی، اس گنتی کو ہی منحوس سمجھا جاتا ہے، کچھ رنگوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ چیز تو چھوڑیے، کچھ انسانوں کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے کہ پہلے دکان کھولتے اگر فلاں شخص آ گیا بس دکان بند کر کے چلے جاؤ، فائدہ نہیں، اب کچھ بھی نہیں بکے گا دن بھر، اب کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ آج صبح صبح اس کا منہ دیکھ لیا تھا، سفر کے لیے نکلے، راستے میں فلاں شخص دکھ گیا، بس واپس چلو گھر، سفر اچھا نہیں ہوگا، وہ سامنے سے گزر گئے۔ اس طرح کچھ انسانوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں لوگ، کچھ دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور کچھ مہینوں کو بھی، اور کچھ دنوں کو بہت خیر کا باعث سمجھا جاتا ہے، کچھ مہینوں کو بہت خیر کا باعث سمجھا جاتا ہے۔
حالانکہ یہ پرندے، یہ گنتیاں، یہ رنگ، یہ انسان، یہ دن، یہ مہینے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور خیر اور شر سب کے ساتھ ہے۔ ہم کو خیر کی طلب کرنا ہے اور شر سے پناہ مانگنا ہے۔ آپ کچھ مثالیں دیکھ لیجئے کہ دیوار پر الو یا کوے کا بولنا، الو بولا تو بری بات ہے، کوا بولا تو اچھی بات ہے۔ کالے، ہرے یا سفید رنگ کا اثر کسی کا خوبصورت بدصورت ہونے کا، کوئی کانا تھا، کوئی اندھا تھا، کوئی کالا تھا، تو 13 اور 7 کی گنتی، سفر، محرم یا رمضان کا مہینہ، منگل، بدھ، جمعہ، جمعے کا دن، آنکھ کا پھڑکنا یا ہتھیلی کا کھجلی ہونا، اور سب سے بری بات یہ کہ کسی مجلس میں بیوہ یا مطلقہ کا آنا۔ کسی مجلس میں اگر کوئی عورت جو بیوہ یا مطلقہ ہے وہ آ گئی منگنی کی محفل میں، مجلس میں، یا نکاح کی محفل میں، کہ جو بھی رسم و رواج کی کسی مجلس میں ہو یا کسی اچھی محفل میں، ان کا آنا بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ بدنصیب عورت آ گئی اس مجلس میں، تو اب یہ جو شادی ہو رہی ہے یا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے یہ کبھی مبارک ہو ہی نہیں سکتا، اس میں نحوست ہی نحوست ہوگی۔ جبکہ ہمیں کسی بھی چیز پر اس طرح سے یقین نہیں رکھنا ہے، یہ کسی بھی چیز سے برا گمان نہیں رکھنا ہے کہ یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، بلکہ ہر چیز سے کے بارے میں خیر کی امید رکھنا ہے۔ ہمارے پاس تاریخ میں بہت ساری مثالیں اس کی مل جائے گی۔ دیکھیے، کوئی اگر مثال کے طور پہ کوئی جیل میں ہے، اور یہ خیال فوراً دل میں یہ خیال آنا کہ جوانی کے اتنے سال اور اتنا اچھا وقت اس نے جیل میں چل گزر گیا، اب اس کی زندگی کیا ہوگی، بس اب یہ نکل کے وہاں سے کیا کرے گا یہ، اور برباد ہو گیا یہ، تو اس کی تو ساری زندگی خراب ہو گئی، اور یہ بہت ساری باتیں۔ پھر ہمارے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آتی ہے۔ دیکھیے، اچھی امید لگانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کے لیے سب سے بہترین مثال، ذریعہ، سب سے بہترین ذریعہ وسیلہ ہمارے پاس ہے قرآن پاک۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں ہمیں ہر چیز کی مثال مل جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زندگی کے کتنے سال جیل میں گزارے تھے؟ زندگی کے وہ سال جو جیل میں گزرے تھے، کیا انہوں نے ان کو پیچھے کر دیا تھا، ان کا مستقبل خراب کر دیا تھا؟ کچھ نہیں ہوا تھا۔ اور وہ جب جیل سے نکلے تھے تو اس جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانے والے تھے۔ اسی طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ کیا تھا، اگر ہم ایسے سوچتے تو ہم کہتے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تو ان کے زندگی خراب کر دی تھی، ان کا مستقبل ہی خراب کر دیا تھا۔ اپنے حساب سے انہوں نے تو مستقبل ہی خراب کرنا چاہا تھا، لیکن وہاں سے تو مستقبل ان کا بننا شروع ہوا تھا۔ اگر ہمیشہ اپنے ابا کی گود میں رہتے تو وہ مصر کے خزانوں کے مالک کیسے ہوتے؟ ان کی اس مستقبل کی شروعات تو یہیں سے ہوئی جہاں سے بھائیوں کی جلن نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا۔ جب کسی کا ایمان پکا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی مثالیں اس کے سامنے خود بخود آتی ہیں، اور اگر ایمان کمزور ہوتا ہے تو سوچ منفی ہوتی ہے، پھر کبھی بھی صحیح نہیں سوچا جاتا ہے، ہمیشہ غلط غلط باتیں ہیں۔ اگر یہ ہو جاتا، اگر کو تو ایک دم ختم کر دینا ہے۔ آئیے یہ حدیث دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعن باللہ ولا تعجز، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ یہ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، بے بسی کا اظہار مت کرو، نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا، ایسا کیسے کریں گے، بہت مشکل ہے، اب ہمت نہیں ہوتی، اب ہماری عمر دوسری ہوئی، ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، نہ نہ نہ، ایسی کوئی چیز زبان پہ آنا ہی نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہر کام کے لیے کہو کہ ہاں میں کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، استعین باللہ، اللہ سے مدد مانگو اور کہو کہ ہاں میں کر لوں گی، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، کوشش کرو۔ کبھی بھی اپنے آپ کو بے بس مت سمجھو، بے بس مت بنا، بے بسی میں مت جاؤ۔ اور اگر تم نے کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی اور آگے بڑھے،
लेकिन नाकामी आ गई। तो ये जरूरी थोड़ी है कि जब हम बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करेंगे तो कामयाब ही होंगे। उसमें नाकामी होगी, उस नाकामी के पीछे कामयाबी होगी। तो नाकामी जब सामने आए, कोई शर मुसीबत परेशानी सामने आ जाए, तो फिर ये नहीं कहना होगा कि अगर मैं ऐसा करता तो, अगर मैं अपने मरीज को बम्बई ले जाती। अच्छा, अगर बम्बई ले गई थी तो फिर अगर मैं अपने मरीज को लंदन ले गई होती। अच्छा, लंदन भी ले चुकी थी, तब क्या कहेंगे? अगर मैं अपनी मरीज को अमेरिका, अरे कहाँ तक ले जाती भाई, आपके मरीज की हयात खत्म थी, तो फिर आप उसको कहाँ तक ले जाती? जिंदगी उसमें नहीं डाल सकती थी। तो ये कहना कि अगर मैं ऐसा कर लेती, अगर मेरा बच्चा ऐसा होता कर लेता तो, अगर अगर मैं ये कर देती तो कहीं रिश्ता नहीं हो पाया, कहीं मुलाजमत नहीं मिल सकी, कहीं शिफा नहीं मिल सका, कहीं इलाज नहीं हो सका, तो फौरन ये सोचना कि अगर ये करती तो ऐसा होता, अगर वो करती। आपने अपने सामने ऐसी बहुत मिसालें देखी होंगी जो जिंद वाकया हो जाने के बाद, काम खत्म होने के बाद, जब हम कुछ नहीं कर सकते अब उसमें, उसके बाद इतना ज्यादा अगर होता है कि आदमी आगे जो कर सकता होता है वो भी नहीं कर पाता। इतनी ज्यादा मायूसी और गम, दुख, परेशानी, जिंदगी वहीं पे आके ठहर जाती है, पीछे जाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं किया और वो नहीं किया, अगर ये कर लेते तो, अगर वो कर लेते तो। आप सल्लल्लाहु ने क्या कहा? अल्लाह से मदद तलब करो, बेबस मत बनो, और अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो ये मत कहो कि अगर मैं ऐसा कर लेता वैसा कर लेता, बल्कि ये कहो कि ये अल्लाह का फैसला था, उसने जो चाहा किया। क्यों? क्योंकि जब तुम अगर कहोगे तो ये शैतान का काम यहाँ से खुल जाएगा, शुरू हो जाएगा, यहाँ से शैतान का काम शुरू हो जाएगा। बस अगर कह के तुम्हें अल्लाह ताला की रहमत से मायूस करना, तुम्हें उसकी हिकमत से नावाकिफ करना, तुम्हें उसकी रहमत का नाकदरी कराना, बहुत सारे गुनाह हो जाएंगे। फिर तुमसे, तुम अल्लाह ताला के नाशुक्रे और नाकदरे और गुनाहगार हो जाओगे और उसकी रहमत से मायूस हो जाओगे। तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं था, तुम कैसे कर लेते? अगर तुम ये करते तो भी, अगर ये करते तो भी, जब फैसला अल्लाह के हाथ में था और अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि ये होगा और उसी में खैर थी, तो तुम क्या कर लेते? लेकिन कहीं किसी की अगर बीमारी हद से बढ़ जाए, या वफात हो जाए, या तलाक हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो वहां पे आप देखेंगे इतना ज्यादा अगर का इस्तेमाल होता है कि अरे हमारे तो किस्मत खराब थी जो हमने ये कर लिया, अगर हम ऐसा करते तो कभी ऐसा नहीं हुआ होता, अरे हमें तो ये था वो था। ये गुनाह है, गुनाह। ये चीज हमको जन्नत की इस सफर में बहुत पीछे कर देगी, हमें रास्ते पे से हटा देगी, हमें दूसरी तरफ ले जाएगी। इस वजह से इस बात को अपने सामने रखें, और जिंदगी के बहुत सारे काम और फैसलों में इसको याद रखें कि होता वो है जो अल्लाह की मर्जी होती है, और जो अल्लाह की मर्जी होती है उसमें ही खैर होती है। कभी ये नहीं कहना है कि अगर हम ये कर लेते तो, अगर नहीं कहना है, अगर का लफ्ज आने ही नहीं है कहीं पे भी। अच्छी उम्मीद कब लगाई जाए? जाहिर सी बात है, अच्छी उम्मीद अच्छे वक्त में थोड़ी लगाई जाएगी। जब बच्ची की शादी कामयाब हो गई, जब मरीज इलाज होने के बाद अच्छा हो गया, सेहतमंद हो गया, जब मुसीबत जो आई थी वो टल गई, उस वक्त थोड़ी अच्छी उम्मीद लगाई जाएगी। अच्छी उम्मीद कब लगाई जाएगी? मुसीबत के वक्त, आजमाइश के वक्त, मुश्किलात में, गम में, बीमारी में। यानी जब सिर्फ मुसीबत नजर आए उस वक्त खैर की उम्मीद लगाना, जब सिर्फ गम ही गम नजर आए उस वक्त खुशी की उम्मीद रखना कि खुशियां आएंगी आएंगी आएंगी। जब सिर्फ मर्ज नजर आ रहा हो उस वक्त शिफा की उम्मीद। जब ये लग रहा हो, जब मायूसी तारी होने लगी, जब लगे कि अब इस मर्ज से तो छुटकारा ही नहीं है, उस वक्त ये यकीन रखना कि नहीं, ये मरीज अच्छा हो जाएगा। जब सिर्फ शिकस्त नजर आए उस वक्त फतह की उम्मीद। एक दिन आएगा, गज्जा पर फतह का झंडा लहराएगा, आएगा एक दिन। जब कोई मुसीबत पड़ जाए तो उसके दूर होने की उम्मीद। मुश्किल में जब फंसे हुए हो तो उससे निकलने की उम्मीद। जब कोई आजमाइश आए तो आते ही यकीन रखना कि ये टलेगी, आजमाइश टलेगी। यानी हर हाल में ये जो अच्छी उम्मीद होती है, इसके लिए ये जो बदशगुनी होती है,
یہ تو اللہ تعالیٰ سے بری امیدیں ہوتی ہیں اور اس کی ذات سے مایوسی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اچھی امید لگانے والا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگاتا ہے اور اس کی ذات پر پورا بھروسہ کرتا ہے، یعنی اس کی سوچ مثبت ہوتی ہے اور وہ فوراً اچھی چیز کی امید لگاتا ہے، شفا کی اور فتح کی، خیر کی اچھی امید لگاتا ہے۔ اور اس امید کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے، کون سی طاقت ہوتی ہے جو اس کو ایسے وقت میں ایسی امید لگانے پر یقین، ایسا یقین دلا دیتی ہے؟ یعنی مصیبت کے وقت خیر کا یقین دلا رہی ہے، غم کے وقت خوشی کا یقین آ رہا ہے اس کو۔ کیا چیز ہے، کون سی طاقت ہے جو اس کو ایسا دکھاتی ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ، توکل۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اچھی امیدیں لگائیں ایسے اوقات میں۔ جب کوئی بھی بری چیز، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی سامنے آئے تو اس کے ساتھ ساتھ غم میں بہتے چلے نہیں جائیں، اور جس کو وہ بیماری یا پریشانی ہوئی ہے اس کو بھی مایوس نہ کریں، بلکہ ہمارے منہ سے وہ الفاظ نکلے جو اس کو بھی امید دلا۔ ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کرنے سے جب اگر فیصلہ غلط ہو گیا اس وقت تو ہم کو صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید لگانا ہے، لیکن کرنے سے پہلے، یہ فیصلہ ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ الاستخارہ کرنا ہے، مشورہ کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے مشورہ، استخارہ؟ دیکھیے، یہ آپ کو اسکرین پہ جو نظر آ رہا ہے یہ استخارے کی دعا ہے۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی طلب کرنا۔ آپ کے سامنے ایک رشتہ آیا ہے، آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، اب آپ کو اطمینان ہو رہا ہے، لیکن ہاں کہنے سے پہلے استخارہ کر لیجیے۔ صرف بڑے بڑے کاموں کے لیے نہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی۔ کوئی چیز خریدنا ہے آپ کو، چھوٹی چھوٹی کوئی چیز خریدنا، زمین خریدنا، گھر خریدنا، فلیٹ خریدنے کی بات نہیں کر رہے، چھوٹی سی بھی کوئی چیز خریدنا ہے، آپ مشورہ کر لیجئے ساتھیوں سے، کسی نتیجے پر پہنچی ہیں تو خریدنے سے پہلے استخارہ کر لیجیے۔ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر کی طلب، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا سکھائی ہے۔ اس دعا کی اتنی اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم کو قرآن کی صورتیں یاد کراتے تھے، اس طرح آپ نے ہم کو استخارے کی دعا یاد کرائی اور ہمیں استخارہ کرنا سکھایا۔ استخارہ کرنے کا مطلب کا طریقہ، 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیجیے، جیسے کوئی بھی نفل نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لی، الحمدللہ پڑھی، اس میں قرآن سورہ، جتنی بھی سورہ، چھوٹی بڑی کوئی سورہ پڑھنا تھی وہ پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، اس کے بعد یہ دعا مانگی۔ اس دعا کا مطلب دیکھیے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ جو دعاؤں کی کتابیں ہوتی ہیں نا، آپ کو کسی بھی دعاؤں کی کتاب میں، یہ کتاب کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی، استخارے کی دعا لکھا ہوگا۔ یہ دعا یاد کر لیجیے، بچوں کو بھی یاد کرا دیجیے۔ مطلب دیکھیے، اے اللہ، میں تجھ سے خیر چاہتی ہوں، اس لیے کہ تو جانتا ہے، بے علمی کا، تیرے علم کے تقاض کی حوالے سے مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، تو میں کیسے سمجھوں گی کہ خیر کس میں ہے؟ اگر مجھے دونوں کے بارے میں مکمل طور سے علم نہیں تو میں کیسے سمجھ سکتی ہوں کہ ان دو چیزوں میں کون سے میں خیر ہے؟ اے اللہ، تو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، میں تیرے علم کے حوالے سے خیر کی طلب کار ہوں۔ کس میں خیر ہے؟ اس میں خیر ہے، یہ اس میں خیر ہے، جس میں خیر ہو وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، میں تجھ سے تیری قدرت کے حوالے سے میں تجھ سے قدرت چاہتا ہوں، یعنی تو تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو تو قادر مطلق ہے، تو تیرے بس میں ہر چیز ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں۔ تیرے اختیار، تیری قدرت کے حوالے سے میں مدد چاہتا ہوں کہ تو مجھے ہمت دے، قدرت دے کہ میں اس کام کو کر سکوں، جو خیر ہو وہ کام میں کر لوں۔ اگر اس علاج میں خیر ہے تو میں اس علاج کو کر سکوں، اگر اس رشتے میں خیر ہے میں اس کو کر سکوں، اگر یہ چیز خریدنے میں خیر ہے تو میں اس کو خریدوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا عظیم فضل طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سائل ہوں، مانگتا ہوں۔
اللہ اللہ تعالیٰ کے علم کا حوالہ ہے، کیونکہ جان کر جو فیصلہ کرتا ہے اس کا فیصلہ نادان جیسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو اگر کوئی صحیح بات جانتا بھی اور کر نہ سکے تو کیا فائدہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا حوالہ ہے، ہم اس کی مدد سے سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے پاس بہت فضل عظیم ہے، ہم اس کا فضل نہیں چاہتے۔ پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ فإنک تقدر ولا اقدر، یا اللہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، تو قدرت رکھتا ہے میں قدرت نہیں رکھتی، تو کر سکتا ہے میں نہیں کر سکتی، وتعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتی، کسی بھی معاملے کی حقیقت، اس کا صحیح اور غلط، اس کا فیصلہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتی۔ بے شک تو ہی غیب کے راز جاننے والا ہے، علام بہت اچھی طرح جاننے والا ہے، ہر چیز کی باریکی اور گہرائی کو تو جانتا ہے۔ یہ تمہید تھی ہماری، اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت اور اس کے فضل کا طلب، اس کے حوالے سے ہم نے طلب کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اپنی لا علمی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کا اعتراف کیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہم ان کنت تعلم، یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ چیز، اب جو بھی چیز ہو اس کا نام لے لیں، کہ یہ اس جگہ رشتہ کرنا، یا یہ سفر کرنا، یا یہ چیز خریدنا، یا یہ کام کرنا، یا اللہ اگر یہ چیز میری دین کے لیے، میری دنیا کے لیے، میرے آخرت کے لیے، اگر یہ چیز بہتر ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، میرے لیے اس کو قریب کر دے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت دے دے، یہ کام میرے لیے مبارک ہو جائے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، اس میں میرے لیے، میری دنیا کے لیے، میرے دین کے لیے، میری آخرت کے لیے اگر اس میں کوئی شر ہے، کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ مجھے یہ لڑکا بہت پسند آ رہا ہے رشتہ کرنے کے لیے، لیکن اگر اس میں شر ہے تو میرے دل سے اس کو ہٹا دے، مجھے میرے نظروں سے اس کو ہٹا دے۔ مجھے یہ چیز خریدنے کے لیے بہت دل لگا ہوا ہے، بہت مجھے اچھی لگ رہی ہے یہ چیز، لیکن اگر یہ میری دین یا دنیا یا آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، میرے دل سے اس کا خیال ہٹا دے، اس کو میرے سامنے سے ہٹا دے۔ کوئی بھی چیز ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، محبت اور کشش ڈالنے والا وہی ہے۔ ہم اس کے علم اور اس کی قدرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ پھر اب وہ چیز تو دور ہو گئی، آگے وقدر للخیر حیث کان، اب وہ چیز تو دور ہو گئی، تو جس چیز میں خیر ہے وہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ؟ مجھے نہیں پتا وہ چیز کہاں ہے، تو جہاں بھی وہ خیر ہو وہ چیز میرے لیے مقدر کر دے، اس کو میں اس سے قریب کر دے اور مجھے اس پر مطمئن کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میرا دل مطمئن نہ ہو، مجھے وہ چیز خریدنا تھی، مجھے وہ فلیٹ لینا تھا، لیکن وہ فلیٹ مجھے استخارہ کیا اور مجھے نہیں ملا وہ فلیٹ، پھر میں نے دوسرا فلیٹ لے لیا، لیکن دل لگا ہوا ہے اسی میں، پچھلے فلیٹ میں اس میں ایسا تھا، اس کا دروازہ ایسا تھا، اس کا راستہ ایسا تھا، اس کی کھڑکیاں ایسی تھی، نہیں۔ آخری جملہ بہت اہم ہے، ثم ارضنی بھی، جس میں خیر ہے اور جو تو میرے مقدر میں لکھے تو مجھے اس سے راضی کر دے، اس پر مجھے راضی کر دے، مجھے اس پر خوش کر دے۔ یہ طریقہ ہے زندگی جینے کا۔ ہم یہ یقین رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے علم سے ہوتا ہے، اس کی قدرت سے ہوتا ہے، اس کی حکمت سے ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی چیز آتی، کوئی مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ آ کر چھٹنے والی ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ جتنے دن رہتی ہے وہ ہمارے لیے اپنے پیچھے کوئی خیر کا ذریعہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی خیر ہوتی ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ یہ مصیبت دور ہو ہی جائے گی، مرض اچھا ہو ہی جائے گا، یہ پریشانی چلی ہی جائے گی، یہ یقین رکھنا، اور یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور اس میں جو خیر تھی وہ ہم نہیں جانتے، اس میں یقیناً کوئی خیر ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے۔ کسی بھی کام کا فیصلہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اس سے خیر کی طرف امید رکھیں، کبھی بھی کسی چیز کے لیے خود ان چیزوں کی وجہ سے اپنی زندگی کے فیصلے نہ بدلیں، کسی چیز سے بھی بدشگونی نہ کریں، ہمیشہ اچھی بات منہ سے نکالیں، ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کریں، ایسی چیز ایسا رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی علامت کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور ان کے چہرے پر شکن نہیں ہوتی ہے، وہ منہ نہیں بچھوڑ کے رہتے ہیں، ان کے چہرے پر ایک چمک ہوتی ہے، ایک رونق ہوتی ہے، ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک امید ہوتی ہے، اور
وہ اگر کسی کی عیادت کرنے جائیں تو ان کو دیکھ کر مریض اچھا ہو جائے، ایسا مایوس چہرہ لے کے مریض کے پاس نہیں جائیں کہ مریض کے مرض بڑھ جائے، اس کو یقین آ جائے کہ آج ابھی تو میں بیمار ہوں، میں مر بھی جاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہے جو ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن یہ بہت اہمیت کی حامل ہے یہ چیز۔ اچھی امید لگانا اور بدشگونی کرنا، برے خیالات سے بچیں، بری سوچ سے بچیں، کسی کے بارے میں یہ نہیں سوچیں کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوا، یہ رشتہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ میں پڑھائی میں اس کی وجہ سے فیل ہو گئی، میں امتحان اس کی وجہ سے نہیں دے سکی، میں اس کی وجہ سے غیر حاضر ہو گئی۔ نہیں، کبھی بھی کسی چیز سے پیچھے ہونے میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، مکہ والوں سے کہ حرکتوں سے، ان کی ظلم و زیادتیوں سے مایوس ہو کے آپ نکلے تھے، اور آپ کہاں گئے تھے؟ طائف گئے تھے، اور طائف والوں کا رویہ اس سے بھی زیادہ غلط تھا، برا تھا۔ پھر آپ جب وہاں سے نکلے تو آپ کی کیا حالت تھی؟ چور چور تھے، خون خون ہو رہے تھے، لیکن امید دیکھیے، امید کہ جب فرشتہ آیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ پہاڑ کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، آپ اشارہ کریے، دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں گے، یہ ساری بستی اندر ہی پیس جائے گی۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، پیس دو ان کو، ختم کر دو ان کا سلسلہ یہیں پہ۔ نہیں، آپ نے کہا کہ کیا کہا تھا؟ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایسا نکلے جو اس دین پر قائم رہنے والا ہو، جو اس دین کو پھیلانے والا ہو۔ امید دیکھ لیجئے، اتنی اتنی تکلیف اور اتنی مصیبت کے وقت میں اتنی اچھی طرح سے امید لگانا، یہ اگلی نسلوں سے امید لگانا، یہ امید ہوتی ہے، اور اس طرح سے امید لگائی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بچپن میں غائب ہو گئے، لیکن ان کے والد ساری زندگی امید لگائے رہے، انہوں نے جب بیٹے کی وفات کی خبر نہیں سنی تھی، ان کو امید تھی کہ میرا بیٹا کہیں ہوگا اور واپس آئے گا، اور بیٹا واپس آ گیا، بیٹے کی خوشبو سونگ کے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ مایوسی نہیں ہوئی، مایوسی تو کسی حال میں نہیں ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو مکہ میں جب چھوڑ کے گئے، تو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین، پوری امید، یہ خیر ہے، اور نکل گئے وہاں سے چھوڑ کے۔ یہ یقین نہیں تھا کہ وہ کوئی جنگ درندہ آئے گا اور ان دونوں کھا لے گا اور کہانی ختم ہو جائے گی، نہیں۔ جب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا حال، اور غزوہ خندق کا حال پتہ ہے؟ وہ وقت بھی بہت مشکل تھا مسلمانوں کے لیے، ٹھنڈک بھی تھی، آندیاں بھی چل رہی تھی، ہوائیں بھی چل رہی تھی، تاریکی بھی تھی، اور غریبی بھی بہت تھی، اور بھوک کا بھی شکار تھے لوگ، پیٹ بھر کھانا بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ یمن اور شام کے قلعے فتح ہوں گے۔ جو منافق تھے، ظاہر سی بات ہے ان کے اندر نہ ایمان تھا نہ توکل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے حمام کے لیے تو جانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یمن اور شام کے خزانے ملیں گے اور وہاں کے قلعے فتح ہوں گے۔ لیکن جو مومن تھے ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ کام ہو کر رہے گا۔ تو قرآن پڑھیں گے ہم اگر، کثرت سے قرآن پڑھیں، بہت اچھی طرح سمجھ سے قرآن پڑھیں، تو قرآن میں ہمارے لیے بہت امیدیں ہیں، اور قرآن ہم کو مایوسی سے روکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آ، سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، حدیث کی کتاب پڑھیں گے، تو بھی ہمارے اندر یہ چیز مضبوط ہوگی، بدشگونی سے بچیں گے، اور ہمیشہ اچھی امیدیں، چہرے پر مسکراہٹ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے خیر کی امید، یہ ہمارا شیوا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ایک اچھی اور سعادت اور خوشی کی زندگی گزرے گی، اور ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، اور لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، اور مایوسی نہیں ہوگی، نہیں، آخرت کے لیے، جنت کے اس سفر کے لیے، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھنا ہے، اس کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے، اور اس سے خیر کی امید رکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو آخرت کے اس سفر میں کامیاب کرے، اور ہم اس سے جنت تک بخیر و عافیت جنت تک کا یہ سفر پورا کر لیں، جس کے ہم وارث ہوں گے، جو ہمارے باپ کا گھر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين۔ اللهم صل وسلم على